بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے کو مسلم بن حارثہ نے کئی کوس ایران کے شکست خوردہ لشکر کا پیچھا کیا، پھر دریائے فرات کے کنارے یک کے بعد دیگرے ایک ایرانی رئیس کے 2 قلعے فتح کرنے کے بعد بالآخر مزار پہنچ کر کارن کے لشکر کے سامنے پڑاؤ ڈال دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے باقی لشکر کے ساتھ حفیر میں مقیم تھے اور کارن کو یقین تھا کہ جب تک مسلمانوں کا سارا لشکر مزار میں جمع نہیں ہو جاتا مسلم بن حارثہ اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ جنگ شروع نہیں کرے گا۔ ایرانی لشکر کے بعض سرداروں کو یہ رائے تھی کہ ہمیں کسی تاخیر کے بغیر مسرح سے نمٹ لینا چاہیے، لیکن کارن نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اگر ہم چند دن اور لڑائی ملتوی کر سکیں تو عراق کے بیشتر قبائل ہمارے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے اور ہم کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر دشمن کو جنوب کی صحراؤں کی طرف دھکیل دیں گے۔ التوا کا ہر لمحہ ہماری قوت میں اضافہ کر رہا ہے، لیکن دشمن کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ مقامات جہاں سے مسلمانوں کو کمک حاصل کر سکتے ہیں یا ان کو کمک مل سکتی ہے اس جگہ سے بہت دور ہے۔ گزشتہ جنگ کے غیر متوقع نتائج نے ایرانی جاگیرداروں کی آنکھیں کھول دی تھی اور وہ عرب کاشتکاروں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے انہیں طرح طرح کے لالچ دے رہے تھے۔ ماضی کی تلخ تجربات کے پیش نظر عربوں کے لیے ان وعدوں پر اعتبار کرنا آسان نہ تھا، لیکن اپنے مستقبل کا خوف انہیں ایرانیوں کی خوشنودی حاصل کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مسلمانوں سے نمٹنے کے بعد ایرانی حکمران لڑائی سے الگ تھلگ رہنے والوں کو قابل معافی نہیں سمجھیں گے۔ ابھی جنگ اس دور میں داخل نہیں ہوئی تھی کہ وہ مسلمانوں کی فتح کے ساتھ اپنے مستقبل کی امیدیں وابستہ کر سکتے۔ چنانچہ سرحد کے ان قبائل کے سوا جنہوں نے مسلمانوں کو زیادہ قریب سے دیکھا تھا، باقی عرب مجبوراً ایرانیوں کے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ صرف عیسائی عرب ایسے تھے جنہیں کسی خوف یا لالچ کے بغیر مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکتا تھا۔ اسلام دشمن میں ان کی راہب اور پادری مجوسی کاہنوں سے پیچھے نہ تھے۔ ان حالات میں آئے دن جس رفتار سے ایرانی لشکر کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے پیش نظر کارن کا اس خوش فہمی میں مبتلا ہونا ایک قدرتی بات کہ اگر وہ چند ہفتوں کی لڑائی ملتوی کر سکا تو اس کے لشکر کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ مسلمان لڑنے کے بجائے بھاگنے میں اپنی عافیت سمجھیں گے۔ ایک شام کارن اپنے چند افسروں کے ساتھ، جن میں شاہی خاندان کے 2 شہزادے بھی تھے، اپنے کیمپ سے باہر ایک کشادہ نہر کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ اچانک نہر کے دوسرے کنارے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ بظاہر اس طرف سے دشمن کے حملے کا کوئی خطرہ نہ تھا، تاہم جو سپاہی کشتیوں کے پل کی حفاظت پر متعین تھے انہوں نے اپنے نیزے، تلواریں اور کمانیں سنبھال لیں۔ قریب 150 سوار گرد دوڑاتے ہوئے پل کے قریب رک گئے۔ پھر ایک خوش وضع نوجوان نے آگے بڑھ کر پل کے محافظوں سے کچھ کہا اور وہ اس کے راستے سے ایک طرف کو ہٹ گئے۔ سوار نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھیوں کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود پل پار کرنے کے بعد سیدھا کارن کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے کود پڑا اور ادب سے سلام کرنے کے بعد بولا، جناب، میرا نام زربخت ہے اور میں قباد کا بیٹا ہوں۔ کارن مسکرایا، مجھے معلوم ہے اور میں خوش ہوں کہ تمہارا زخم ٹھیک ہو گیا ہے۔ تم کتنے آدمی لے کر آئے ہو؟ زربخت نے جواب دیا، میرے ساتھ 150 سوار آئے ہیں، قریب 200 پیدل آ رہے ہیں، وہ کل تک پہنچ جائیں گے۔ میرے ساتھیوں کو پڑاؤ میں داخل ہونے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ کارن نے ایک افسر سے کہا، تم انہیں پڑاؤ میں لے جاؤ۔ افسر چلا گیا اور کارن زربخت سے مخاطب ہوا، تمہارا باپ بیمار تھا اور اب ان کی حالت کیسی ہے؟ جناب، ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کی فتح کی خبر سننے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک ایرانی شہزادے نے، جس کا نام انوش جان تھا، کہا، تم کافی آدمی ساتھ لے کر آئے ہو، کیا یہ سب عرب ہیں؟ جی ہاں، معلوم ہوتا ہے کہ عرب مزارین کے ساتھ تمہارا برتاؤ بہت اچھا ہے۔ زربخت نے جواب دیا، جناب، یہ صرف ہمارے مزارین نہیں ہیں، ان میں سے نصف سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے پڑوس کے ذمہ داروں کی زمینوں پر کام کرتے ہیں۔ میں نے ان کاشتکاروں کو بھرتی کرنے کے بعد آس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا تھا اور اگر کچھ دن اور وہاں کام کر سکتا تو سینکڑوں اور میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاتے۔ پڑوس کے جاگیرداروں کو خیال تھا کہ ان کے مزارین اپنی خوشی سے جنگ میں حصہ لینے پر آمادہ نہیں ہوں گے، لیکن ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ کارن نے کہا، اگر یہ بات تھی تو تم نے واپس آنے میں جلدی کیوں کی؟ جناب، مجھے جنگ سے غیر حاضر رہنا گوارا نہ تھا۔ جنگ کی ابتدا مسلمان نہیں بلکہ ہم کریں گے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اسی وقت واپس چلے جاؤ اور زیادہ سے زیادہ آدمی بھرتی کرنے کی کوشش کرو۔ جب جنگ شروع ہوگی تو تمہیں بلا لیا جائے گا، لیکن میری اجازت کے بغیر تم واپس نہیں آؤ گے۔ اب وقت ضائع نہ کرو، لیکن ٹھہرو، تمہارا گھوڑا تھکا ہوا ہوگا۔ کارن یہ کہہ کر اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہوا، تم اس کے ساتھ جاؤ اور اسے تازہ دم گھوڑا دے دو۔ زربخت نے کہا، جناب، مجھے صرف اس بات کی اجازت دیجیے کہ جانے سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کو مطمئن کر سکوں، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے بزدلی کا طعنہ دیں گے۔ کارن نے کہا، میں تمہارے ساتھیوں کو مطمئن کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اب وقت ضائع مت کرو
اور جاؤ۔ ضرب وقت آفیسر کے ساتھ پڑاؤ کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ پل پار کر کے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اگلے روز کارن کو ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ الل صبح نیند سے بیدار ہوتے ہی اسے یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن حارثہ کا لشکر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ وہ خیمے سے باہر نکلا اور وہاں جمع ہونے والے آفیسروں سے مخاطب ہو کر بولا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مسنا کے 5000 سپاہیوں نے خودکشی کا ارادہ کر لیا ہو؟ ایک آفیسر نے جواب دیا، جناب رات کے وقت وہ اپنا پڑاؤ آگے لے آئے ہیں، اب ان کے اور ہمارے درمیان صرف 1 میل کا فاصلہ رہ گیا، اور ان کی صف بندی دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھنے یا پسپا ہونے کے لیے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ کارن نے لشکر کو تیاری کا حکم تو دے دیا، لیکن اسے یہ بات ناقابل یقین معلوم ہوتی تھی کہ مسنا کے 5000 سوار اچانک میدان میں آ جائیں گے۔ ایک ساتھ بعد جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی صفوں کا معائنہ کر رہا تھا تو ایک سرپٹ سوار میدان میں داخل ہوا اور اس کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں بولا، جناب حفیر کے قریب دشمن کو پڑاؤ خالی ہو چکا ہے۔ کارن نے مضطرب سا ہو کر سوال کیا، جناب کل صبح ہوتے ہی ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ عرب سواروں کے چند دستے حفیر سے چند کوس دور شمال مغرب کی طرف مختلف مقامات پر دیکھے گئے ہیں۔ ہمیں خالد بن ولید کے لشکر کی نقل و حرکت سے باخبر رہنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، چنانچہ ہم نے چند سواروں کو حفیر کی طرف روانہ کر دیا۔ مسلمانوں کے پڑاؤ کے چاروں طرف نخلستان تھا اور دن کے وقت ہمارے آدمیوں کے لیے نخلستان کے قریب جانا ناممکن تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے سوار آس پاس کی بستیوں میں گشت کرتے رہے ہیں، لیکن اس اطلاع کے بعد پڑاؤ کے حالات معلوم کرنے کے لیے ہم ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھے۔ جب ہم دشمن کے مقبوضہ علاقے کی پہلی بستی کے قریب پہنچے تو ہمیں اچانک تیروں کی بارش کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے ایک باغ میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن ہمیں معلوم نہ تھا کہ وہاں دشمنوں کے سواروں کا ایک دستہ ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ کارن اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے چلایا، بیوقوف تم کب تک بکواس کرتے رہو گے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خالد بن ولید کا لشکر کہاں ہے؟ سوار نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ جواب دیا، مجھے معلوم نہیں جناب۔ ہمارے سالار نے 10 سواروں کو دشمن کے پڑاؤ کی حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا اور 4 آدمی ان کی بستیوں کی طرف روانہ کیے تھے جہاں الل صبح عرب سواروں کے دستے دیکھے گئے تھے۔ میں ان سواروں کے ساتھ تھا جنہوں نے تیروں کی بارش میں ایک باغ کے اندر پناہ لینے کی کوشش کی تھی۔ ان میں سے 6 میرے ساتھ واپس آ گئے تھے، لیکن صرف 2 ایسے تھے جو زخمی نہیں تھے۔ ان کا تعاقب کرنے والے مسلمان ہماری چوکی کے قریب پہنچ کر واپس مڑے تھے۔ کارن نے گرج کا کہا، میں دشمنوں کے پڑاؤ کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کب خالی ہوا تھا؟ سوار نے جواب دیا، جب ہمارے سواروں پر تیروں کی بارش ہوئی اور اس کے بعد دشمن کے سواروں نے باغ سے نکل کر حملہ کر دیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ دشمن اپنے پڑاؤ میں موجود ہے، اور سواروں کے 2 دستے جو کئی کوس دور دیکھے گئے تھے ان کا خالد بن ولید کے لشکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن اگر کوئی فوج چند کوس دور دیکھی گئی تھی تو اسی وقت ہمیں اطلاع کیوں نہ دی گئی؟ جناب وہ فوج ہم نے نہیں دیکھی تھی، ایک مقامی عیسائی نے ہمارے سالار کو اطلاع دی تھی۔ جو 4 سوار اس خبر کی تصدیق کے لیے بھیجے گئے تھے ان میں سے صرف ایک شام کے وقت واپس آیا تھا، باقی مسلمانوں نے گرفتار کر لیے تھے، اور جو واپس آیا تھا زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑا تھا۔ دشمن نے اسے بھی گرفتار کر لیا ہوتا، لیکن اس نے ایک نہر میں کود کر غوطہ لگایا اور دوسرے کنارے پر پہنچ کر کائی کے اندر چھپا رہا۔ پھر جب وہ پیدل واپس پہنچا تو اس کی یہ حالت تھی کہ چوکی سے چند قدم کے فاصلے پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ایک ساتھ بعد اسے ہوش آیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے ساتھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ کارن چلایا، اور تمہارے سالار نے اس کے بعد بھی ہمیں خبردار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی؟ جناب آپ کو خبردار کرنے سے پہلے ان کے لیے دشمن کے پڑاؤ کے حالات معلوم کرنا ضروری تھے، چنانچہ انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں رات کے وقت ایک عرب کسان کے بھیس میں جان پر کھیل کر وہاں پہنچا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر سالار نے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تم تنہا یہاں آئے ہو؟ جناب میرے ساتھ 8 سوار روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں ہم نے اپنی ایک چوکی پر گھوڑے تبدیل کرنے کے لیے رکے، لیکن وہاں دشمن کا قبضہ ہو چکا تھا۔ مجھے بھاگنے کا موقع مل گیا، لیکن میرے ساتھی گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ کارن نے سنجیدہ ہو کر پوچھا، راستے میں تمہیں کوئی اور حادثہ پیش نہیں آیا؟ نہیں جناب، باقی چوکیاں بالکل محفوظ تھیں اور میں 4 گھوڑے تبدیل کرنے کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ اس کے بعد تمہیں راستے میں دشمن کی نقل و حرکت کی کوئی اطلاع نہیں ملی؟ نہیں جناب، میرا خیال ہے کہ دشمن پڑاؤ خالی کرتے وقت چند آدمی پیچھے چھوڑ گیا تھا، اور ان چند آدمیوں کی ایک طرف یہ کوشش تھی کہ ہم ان کے پڑاؤ کے قریب نہ جا سکیں، اور دوسری طرف ہمارا کوئی آدمی مزار پہنچ کر آپ کو خبردار نہ کر سکے۔ میرے خیال میں رات کے وقت دشمن کے جن آدمیوں نے راستے کی چوکی پر قبضہ کرنے کے بعد میرے ساتھیوں کے گھوڑے چھین لیے تھے
وہی تھے جنہوں نے دن کے وقت مزار کے راستے میں ہمارے 4 آدمیوں پر حملہ کیا تھا۔ میرے خیال میں دشمن کا باقی لشکر آپ سے خائف ہو کر واپس جا چکا ہے۔ کارا نے جنوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیوقوف، اس طرف دیکھو، کیا وہ تمہیں خوفزدہ معلوم ہوتے ہیں؟ جناب، ان مٹھی بھر آدمیوں کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ان کے ساتھیوں کو بھاگنے کا موقع مل جائے۔ کارا نے ایک عمر رسیدہ سالار کی طرف دیکھا اور کہا، کاش مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ان مٹھی بھر آدمیوں کے عزائم کیا ہیں۔ ایک ایرانی شہزادہ قباز، جسے میمنہ کے دستوں کی قیادت سونپی گئی تھی، گھوڑا دوڑاتا ہوا کارن کے قریب پہنچا اور اس نے بلند آواز میں کہا، ہمارے سامنے دشمن کے سوار حرکت میں آ چکے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو انہیں آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ کارا نے چند ثانیے جنوب کی طرف نظر دوڑانے کے بعد کہا، میرے خیال میں دشمن کی پوری فوج حرکت میں آ چکی ہے، تم واپس جاؤ، ہم اسی وقت حملہ کریں گے۔ ہم اس وقت حملہ کریں گے جب ہمارے درمیان زیادہ سے زیادہ 300 قدم کا فاصلہ رہ جائے گا۔ اس لڑائی میں ہم انہیں بچ نکلنے کا موقع نہیں دیں گے، ہم دشمن کو اس بات پر مجبور کر دیں گے کہ وہ اپنی ساری قوت قلب میں لے آئے، پھر ہمارے میمنہ اور میسرہ کے سواروں میں کا یہ کام ہوگا کہ وہ دونوں جانب سے یلغار کر کے اس کے عقب میں پہنچ جائیں گے۔ قباز نے اپنے گھوڑے کی باگ موڑ کر اینٹ لگائی اور مسنہ کے لشکر کے سوار قریباً نصف میل لمبے محاذ پر معمولی رفتار سے پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اچانک قلب کے دستے رک گئے اور بازوؤں کے سوار ایک نصف دائرہ بناتے ہوئے دونوں طرف پھیل گئے۔ آن کی آن میں محاذ کی طوالت 1 میل سے زیادہ ہو چکی تھی۔ کارن کو صرف اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر مسلمانوں نے ایک تنگ محاذ سے حملہ کیا تو ان کے سامنے آنے والے دستوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن جب اس نے ان کی صفوں کے پھیلاؤ کے باعث قلب کو کمزور ہوتے دیکھا تو کسی تاخیر کے بغیر پورے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ نقیبوں نے اس کی آواز ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دی۔ فضا 50,000 آدمیوں کے نعروں سے گونج اٹھی اور میدان میں حد نگاہ تک گرد و غبار کے بادل چھا گئے۔ پھر جب فریقین ایک دوسرے کے تیروں کی زد میں تھے تو کارا نے دیکھا کہ اس کے سامنے مسلمانوں کے قلب کی صفیں پیچھے ہٹ رہی تھیں۔ اب ایرانیوں کو کسی احتیاط کی ضرورت نہ تھی، انہوں نے اپنی فتح کو یقینی سمجھ کر پورے جوش و خروش کے ساتھ حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے پلٹ کر ایک حملہ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے دشمن کی پیش قدمی روک دی، لیکن اس کے بعد ایرانی پھر انہیں پیچھے کی طرف دھکیل رہے تھے۔ تاہم اب وہ جوش و خروش کی بجائے احتیاط سے کام لے رہے تھے۔ سپہ سالار سے لے کر ایک ادنا سپاہی تک موت کا خطرہ مول لینے سے کہیں زیادہ فتح کے انعامات میں حصہ دار بننے کا خواہش مند تھا، اس لیے وہ فیصلہ کن حملے کے لیے پیچھے ہٹنے والے لشکر کی عام پسپائی کے منتظر تھے۔ جب ان کی نگاہ میں مسلمانوں کی شکست کے ظاہری اسباب مکمل ہو چکے تھے تو وہ ایک بپھرے ہوئے دریا کی لہروں کی طرح آگے بڑھے۔ مسلمانوں نے اچانک پلٹ کر جوابی حملہ کیا اور آن کی آن میں ایرانیوں کی اگلی صفیں درہم بھرم ہو کر رہ گئیں، لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ پسپائی اختیار کر رہے تھے تو کارا نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک شگاف پیدا ہو چکا ہے اور مسلمانوں کے دستے پیچھے ہٹنے کے بجائے پوری رفتار کے ساتھ دائیں اور بائیں جانب ہٹ رہے ہیں۔ پھر اس شگاف کے آگے گرد و غبار کے بادل دکھائی دیے اور ان بادلوں سے وہ لشکر نمودار ہوا جو ایرانیوں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ آن کی آن میں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جام بازوں کی نیزوں اور تلواروں کی زد میں تھے۔ کارن گرد و غبار کے بادلوں میں تلواروں کی جھنکار اور زخمیوں کی چیخ و پکار سن رہا تھا۔ اس کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ پھر وہ سراسیمگی کی حالت میں چلایا، ایران کے بہادروں، تمہاری تعداد دشمن سے 3 گنا زیادہ ہے، ہمت سے کام لو، آگے بڑھو۔ لیکن اس کی آواز زخمیوں کی چیخ و پکار میں گم ہو کر رہ گئی۔ مسلمان ان کی صفیں چیرتے ہوئے اور لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے آگے بڑھے۔ کارن کے محافظ دستوں نے جوابی حملہ کر کے مسلمانوں کو اپنے سپہ سالار سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ مسلمانوں کا ایک گروہ اپنی نیزوں اور تلواروں سے راستہ بناتا ہوا، صاف کرتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک نوجوان نے یک کے بعد دیگرے 2 سواروں کو گرانے کے بعد کارن پر حملہ کر دیا اور پہلے ہی وار میں اس کا نیزہ ایرانی سپہ سالار کے سینے کے پار تھا۔ کارن گھوڑے سے گرا اور اس کے محافظوں پر حملہ کرنے والے اس کی لاش کو رونتے ہوئے آگے نکل گئے۔ اب ایرانی لشکر کے قلب میں ایک گہرا شگاف پیدا ہو چکا تھا، لیکن کوئی نصف میل پسپا ہونے کے بعد اس کی عقب کی فوج آگے بڑھی اور وہ دوبارہ جم کر لڑنے لگے۔ اس عرصے میں مسنہ بن حارثہ کے جن دستوں نے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر دائیں اور بائیں پیش قدمی کی تھی وہ دشمن کے میمنہ اور میسرہ کے ساتھ الجھ چکے تھے، اور تھوڑی دیر بعد یہاں بھی ایرانی لشکر کی یہ حالت تھی کہ کبھی وہ مسلمانوں کے دباؤ کے باعث افراتفری کی حالت میں پیچھے ہٹتے اور کبھی سنبھل کر حملہ کرتے اور ان کی پیش قدمی روک دیتے۔
پھر اچانک مشرق کی سمت سے قعقاع بن عمرو تمیمی کی قیادت میں 1000 سوار آندھی اور طوفان بن کر نازل ہوئے اور انہوں نے ایرانی لشکر کے دائیں بازو کی صفیں روند ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند دستے بائیں جانب مانا بن حارثہ کے ساتھ جا ملے۔ اب ایرانی تینوں طرف سے شدید دباؤ کا سامنا کر رہے تھے۔ کارن کی موت کے بعد وہ اپنی تمام امیدیں قباز اور انوش جان سے وابستہ کر چکے تھے، لیکن ایک ساتھ بعد مسلمانوں نے کارن کی طرح یک کے بعد دیگرے ان شہزادوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایرانی لشکر جو ایک ساتھ قبل کسی نقصان کے بغیر فتح حاصل کرنے کی امید پر انتہائی احتیاط کے ساتھ لڑ رہا تھا، اب ایک عبرتناک شکست کی ذلت سے بچنے کے لیے انتہائی جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے پے در پہ حملوں نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور وہ سراسیمگی کی حالت میں نہر کی طرف سمٹنے لگے۔ دوپہر کے قریب جنگ کا میدان ایرانیوں کی لاشوں سے پٹا پڑا تھا اور نہر کے کنارے گمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے آخری بار جوابی حملہ کیا اور مسلمانوں کو تھوڑی دور پیچھے ہٹا دیا، لیکن اس کے بعد ان کی ساری کوششیں مسلمانوں کو کشتیوں کے پل سے دور رکھنے اور بچی کچی فوج کے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو جان بچانے کا موقع دینے تک محدود تھی۔ پل کے محافظوں پر مسلمانوں کا گھیرا ہر آن تنگ ہو رہا تھا اور پل عبور کرنے والوں کی حالت یہ تھی کہ ایک پر ایک گرا پڑتا تھا۔ پیدل چلنے والے گھوڑوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے تھے اور سوار ایک دوسرے سے ٹکرا کر گھوڑوں سمیت پانی میں گر رہے تھے۔ اختتام میں جنگ کے قریب مسلمانوں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ سینکڑوں ایرانی پل کا رخ کرنے کے بجائے نہر میں کود کر دوسرے کنارے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے پل کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری مقامی عربوں کو سونپ رکھی تھی، اس لیے جنگ کے آخری دور میں مقامی عربوں کے نقصانات اپنے ایرانی آقاؤں کی نسبت کہیں زیادہ تھے۔ پھر مسلمانوں نے ایک زوردار حملہ کیا اور مقامی عربوں کی قوت مدافعت ختم ہو گئی۔ قریباً 3000 آدمیوں نے تلواریں پھینک دی اور باقی نہر میں کود پڑے۔ مسلمانوں نے پل کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا اور دوسرے کنارے ایرانی تیر اندازوں کے مورچے تھے۔ انہوں نے یہ صورتحال دیکھتے ہی تیروں کی بارش شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی چند آدمیوں نے کشتیوں کے پل کی رسیاں کاٹ دیں۔ مسلمان اگر ہزیمت خوردہ لشکر کا تعاقب کرنا چاہتے تو ان کے لیے پل کے بغیر بھی اس نہر کو عبور کرنا مشکل نہ تھا، لیکن اتنی بڑی فتح کے بعد امیر لشکر نے اپنے تھکے ہوئے سپاہیوں کو مزید خطرہ مول لینے کی اجازت نہ دی۔ مزار کے میدان میں نہر کے کنارے سے لے کر دے نگاہ تک ایرانیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ مسلمانوں کے شہیدوں اور زخمیوں کی تعداد ان سے 10 گنا کم تھی۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر قبل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعقاع بن عمرو، مسلم بن حارثہ اور اس کے بھائی مانا اور مسعود اور چند سالار ایک کشادہ خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ خیمہ جنگ سے قبل ایرانی فوج کے سپہ سالار کی قیامگاہ تھا اور جہاں سونے چاندی اور کے برتنوں سے لے کر حریر و اطلس کے پردوں اور بیش قیمت قالینوں تک عجم کے سارے تکلفات موجود تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سالاروں کو آئندہ پیش قدمی کے متعلق ہدایات دے رہے تھے۔ حسان خیمے کے اندر داخل ہوا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اجازت طلب نگاہوں سے دیکھنے لگا، لیکن جب وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو مسرا نے کہا، حسان کیا بات ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حسان نے جواب دیا، جناب میں امیر لشکر کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کہو کیا بات ہے؟ حسان بولا، جناب میں جنگی قیدیوں سے مل کر آیا ہوں، ان میں سے وہ بیشتر مقامی عرب ہیں جنہوں نے حالات سے مجبور ہو کر ایرانیوں کا ساتھ دیا تھا۔ چند آدمی میرے اپنے گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ان سے گفتگو کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ انہیں رہا کر دیا جائے تو وہ دوبارہ ایرانیوں کی حمایت میں تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہمیں معلوم ہے کہ ایرانیوں نے ان بے بس انسانوں کو زبردستی ہانک کر ہمارے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ حسان نے کہا، دوسرے علاقوں کے عربوں کے متعلق یہ بات درست ہے کہ انہوں نے اپنے ایرانی آقاؤں کے خوف سے جنگ میں حصہ لیا تھا، لیکن ہمارے علاقے کے کسان صرف اس لیے جنگ میں شریک ہوئے تھے کہ ان پر وہاں جاگیردار ایرانی ہونے کے باوجود ایک رحم دل آدمی تھا اور اس نے مقامی عربوں کا حامی ہونے کی وجہ سے ہرمز کے ہاتھوں کافی نقصان اٹھایا تھا۔ یہ لوگ اس کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے آئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم قباد کا ذکر کر رہے ہو؟ جی ہاں، میں ذاتی طور پر بھی ان کا احسان مند ہوں۔ اس نے اس وقت میری جان بچائی تھی جب میں ہرمز کے ایک ظالم رشتہ دار کو قتل کر چکا تھا اور اس کے آدمی میرا پیچھا کر رہے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر مجھے قباد کے سامنے اسلام کی تبلیغ کرنے کا موقع مل جاتا تو وہ اپنے کسی کسان کو ہمارے مقابلے میں آنے کی دعوت نہ دیتا۔ میں قباد کے متعلق سن چکا ہوں، ایسا آدمی زیادہ دن اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ قباد کے مزارعین دوبارہ ایرانیوں کے ساتھ نہیں ملیں گے تو تم انہیں رہا کر سکتے ہو؟
حسان نے کہا جناب میرا مشورہ ہے کہ قیدیوں کو رہا کرنے کے بعد ان کے ساتھ چند مبلغ بھیج دیے جائیں، کم از کم میرے علاقے کی فضا اسلام کی تبلیغ کے لیے بہت سازگار ہوگی۔ تمہیں یقین ہے کہ ہمارا کوئی مبلغ وہاں جا کر آزادی سے اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہے؟ ہاں مجھے یقین ہے۔ اس جنگ کے بعد آس پاس کے تمام علاقے ان ظالم ایرانی ذمہ داروں کے وجود سے ختم ہو چکے ہوں گے جو اسلام کی تبلیغ کے راستے میں مزاحم ہو سکتے تھے۔ بہت اچھا، میں یہ تمہیں سونپتا ہوں، تم صبح تمہارے ساتھ چند مبلغ بھیج دیے جائیں گے۔ تم ان لوگوں کے لیے مقامی باشندوں کا تعاون حاصل کرو اور جن علاقوں میں تمہیں کامیابی حاصل ہو ان کا نسب و نسق سنبھال لو۔ اسلام کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ تمہارے اختیارات کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا۔ میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ تم ایک اچھے سپاہی ہو اور تمہارے متعلق مسنہ کی باتیں سننے کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تم ایک اچھے منتظم بھی ثابت ہوگے۔ حسان نے جواب دیا جناب میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن مجھے اس بات کی اجازت دیجیے کہ میں آئندہ جنگوں میں ایک سپاہی کے حصے کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں سے رہا ہونے والے قیدی اسلام کے مبلغین کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ دریائے فرات کے کنارے عقبات کی بستی ہمارا اولین تبلیغی مرکز ہوگی۔ اس کے قرب و جوار میں جن ایرانی روسا کی طرف سے کسی مزاحمت کا خطرہ پیش آ سکتا تھا وہ اپنے مظلوم کسانوں کے انتقام کے خوف سے کوسوں دور جا چکے ہوں گے۔ عقبات نے ہمیشہ ان مظلوم انسانوں کی پشت پناہی کی ہے۔ مقامی عرب جس قدر حرمت سے نفرت کرتے تھے اسی قدر عقبات کے گرویدہ تھے۔ میرے نزدیک ان کا تعاون اور اعتماد حاصل کرنے کی آسان ترین صورت یہ کہ انتظامی معاملات ایسے لوگوں کو سونپے جائیں جو اپنے ذاتی اثر و رسوخ، اپنی قابلیت، دیانتداری اور انصاف پسندی کی بدولت مقامی عربوں کو زیادہ سے زیادہ متاثر کر سکتے ہوں۔ عقبات میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ حق کا جویا ہے۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ اگر وہ دین اسلام کی صداقت کا قائل ہو جائے، جن علاقوں میں ہم قدم جمائیں ان کا انتظام اسی کے سپرد کر دیا جائے، تو اس صورت میں مجھے زیادہ دیر لشکر سے غیر حاضر ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہم تمہاری تجاویز پر غور کریں گے اور تھوڑی دیر تک تمہیں ہمارا جواب مل جائے گا، اب جاؤ اور سفر کی تیاری کرو۔ حسان خیمے سے باہر نکل گیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسرا سے مخاطب ہو کر پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ مسرا نے جواب دیا میں حسان کی تجویز سے متفق ہوں۔ میں عقبات کی نیک دلی اور شرافت کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں، لیکن اگر مجھے اس کا نام بھی معلوم نہ ہوتا تو بھی حسان جیسے آدمی کی گواہی میرے لیے کافی ہوتی۔ اگر عقبات ایک اچھا منتظم ثابت ہو سکتا ہے اور مقامی لوگ اس کے عدل و انصاف سے مطمئن ہو سکتے ہیں تو ہمیں اس کی خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر ہمارا مقصد صرف عراق ہی نہیں بلکہ پورا ایران فتح کرنا ہے اور اپنی فتوحات سے بہترین نتائج پیدا کرنے کے لیے ہمیں پورے ملک کے طول و عرض میں عقبات جیسے انسانوں کا تعاون حاصل کرنا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جو لوگ ان کو ظلم سمجھتے ہیں وہ اسلام سے دور نہیں رہ سکتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہت اچھا، تم 10 مبلغ حسان کا ساتھ دینے کے لیے تیار کرو، میں اتنی دیر میں عقبات کے نام خط لکھواتا ہوں۔ اگر اس نے حسان کی توقعات پوری کی تو میں دریا کے کنارے ایک وسیع علاقے کا انتظام اس کے سپرد کر دوں گا۔ عراق پر قبضہ کرنے کے بعد ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت پڑے گی جو مقامی عربوں کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں۔ پیارے لوگوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، مزید جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔